آج ویو 360 میں امریکہ اور ایران میں کشیدگی پر سعودی عرب کی سربراہی میں خلیجی ممالک کا ہنگامی اجلاس، مردوں کے سمجھے جانے والے باکسنگ کے کھیل میں نام بنانے کا 2 پاکستانی بہنوں کا عزم، اور ایک دور دراز امریکی ریاست کی چھوٹی سی مسلم کمیونٹی کا رمضان کا بڑا جشن۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پروگرام ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ارم عباسی۔ خصوصی معاون رابرٹ مولر نے بدھ کو امریکہ کے 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت اور صدر ٹرمپ پر روس سے مبینہ گٹھ جوڑ کے الزامات پر پہلی بار عوام کے سامنے آ کر بات کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات سے بری کرنے نہیں کیا جا سکتا، لیکن صدر ٹرمپ نے اپنے جوابی بیان میں خود کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے چلتے ہیں کیپٹل ہل، جہاں پر امان اظہر ہمارے ساتھ ہیں۔ امان، رابرٹ ملر کی کل کے بیان سے کیا اب یہ معاملہ ختم سمجھا جائے، کیونکہ صدر نے خود بھی یہی کہا ہے اپنے بیان میں؟ جی، پہلے تو امریکی میڈیا میں جو کل کی ان کا بیان تھا اس کو ڈرامائی قرار دیا گیا، اور اس طرح کی خبریں بھی سامنے آئی کہ وائٹ ہاؤس کو بھی ایک ہی رات قبل بتایا گیا تھا کہ وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ میں آ کر یہ گفتگو کریں گے۔ جہاں تک گفتگو کا تعلق ہے، اس میں سے 2 ہی بنیادی نقطے تھے، جس میں سے ایک کا آپ نے ذکر کیا، وہ یہ کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس طرح کے شواہد ملتے کہ صدر نے تحقیقات میں رکھنا یا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی یا اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی، تو اس کا ذکر وہ یقیناً اپنی رپورٹ میں صاف الفاظ میں کرتے، جو کہ نہیں سامنے آیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے جو رولز ہیں ان کے تحت صدر کو یا ایک سٹنگ پریزیڈنٹ کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے امپیچمنٹ کا ورڈ تو نہیں کہا، لفظ کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن ان کا واضح اشارہ ماہرین کی رائے میں یہی تھا کہ کانگریس ہی ایک واحد طریقہ ہے ان الزامات کے تحت صدر کے اوپر اس کو فارملی چارج کرنے کا۔ باقی اس کا کیا سلسلہ ہے، کیا ماجرا بنا، اس کا احاطہ میں نے ایک رپورٹ کی صورت میں بھی کیا ہے، تو آئیے سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سال 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی اس سلسلے میں روس کے ساتھ کسی گٹھ جوڑ کی تحقیقات پر مامور کیے جانے کے بعد کل پہلی بار رابرٹ مولر نے عوام کے سامنے آ کر بات کی۔ اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ صدر سے قطعاً کوئی جرم سرزد نہیں ہوا تو ہم ایسا کہتے۔ رابرٹ مولر نے اپنی رپورٹ کے نتائج کو دہرایا کہ روس نے امریکی انتخابات میں مداخلت کی تھی، اور ٹرمپ انتخابی مہم کے ماسکو سے گٹھ جوڑ کے معاملے پر ثبوت ناکافی ہونے کے باعث مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ لیکن کیا صدر ٹرمپ نے ان تحقیقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی؟ رابرٹ مولر کا کہنا ہے کہ محکمہ انصاف کی پالیسیوں کے تحت صدر پر اس وقت تک الزامات نہیں لگائے جا سکتے جب تک وہ اپنے عہدے پر برقرار ہیں۔ آئین کے مطابق موجودہ صدر پر غلط کام کا باقاعدہ الزام عائد کرنے کے لیے انصاف کے کسی اور نظام کا سہارا لینا ہوگا۔ مولر کے بیان کے چند ہی لمحوں بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کی اور کہا کہ وہ ناکافی ثبوت کے باعث بے قصور ہیں۔ اگر باب مولر نے یہ تعین کر لیا ہوتا کہ جرم ہوا ہے تو ان کی اخلاقی ذمہ داری ہوتی کہ وہ اس نقطے کا اپنی رپورٹ میں ذکر کریں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کانگریس میں ڈیموکریٹس کا فوری رد عمل سامنے آیا۔ جیسا کہ ملر نے ایک بار پھر آج صبح اشارہ کیا، یہ ذمہ داری کانگریس پر عائد ہوتی ہے کہ صدر ٹرمپ کی غلط کاریوں، جھوٹ اور جرائم کا جواب دیں۔ ہم یہ کریں گے۔ باوجود اس کے کہ جیری نیڈلر کے مطابق صدر قانون سے مبرہ نہیں، یہ بات واضح نہیں کہ آیا ڈیموکریٹ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی ابتدا جلد کریں گے یا نہیں۔ بہت سے ڈیموکریٹس اس میں تامل سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے صدر کو سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مولر نے ایک بار پھر اس جانب توجہ دلائی کہ سال 2016 کے انتخابات میں روس نے مداخلت کی تھی، اور یہ معاملہ اکثر سیاسی گفتگو میں دب جاتا ہے۔ جی، یہاں میں یاد کراتا چلوں کہ رابرٹ ملر کی جو تحقیقات پر مبنی 400 صفحے سے زیادہ کی جو یہ رپورٹ تھی، یہ پچھلے مہینے منظر عام پر آئی تھی، جس کے بعد یہ بحث چل نکلی تھی کہ آیا صدر ٹرمپ نے ان تحقیقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی یا نہیں، اور لگتا ایسی ہے کہ اس بیان کے ذریعے انہوں نے اس کا مفصل جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ جی، رابرٹ ملر کی رپورٹ کے بارے میں بتا رہے تھے کیپٹل ہل سے امان اظہر۔ تھینک یو امان۔ مشرق وسطی میں امریکی افواج میں اضافے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے اہم امریکی دفاعی اور سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ایران مشرق وسطی میں امریکہ اور اس کے حلیفوں پر بڑے پیمانے پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے دورے پر موجود امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ اس ماہ کی 12 تاریخ کو متحدہ عرب امارات کے ساحل کے نزدیک سعودی آئل ٹینکرز پر ہونے والے حملوں کے لیے ایران تقریباً یقینی طور پر ذمہ دار ہے۔ دوسری جانب قائم مقام امریکی وزیر دفاع پیٹرک شینہن نے امریکی انٹیلیجنس اداروں کی ایرانی خطرے سے متعلق ان رپورٹس کا دفاع کیا ہے جن کی بنیاد پر امریکہ نے خطے میں اپنی فوجی طاقت میں اضافے کا فیصلہ کیا۔
امریکی حکام کی جانب سے یہ بیانات ایک ایسے وقت آ رہے ہیں جب آج سعودی عرب کی دعوت پر ایران کے ساتھ کشیدگی کے پس منظر میں عرب اور مسلم ممالک کی 3 اہم تنظیموں کے اجلاس ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے بلائے گئے خلیج تعاون کونسل اور عرب لیگ کے رکن ممالک کا ہنگامی سربراہی اجلاس آج مکہ میں ہو رہا ہے۔ یہ اجلاس سعودی عرب کی جانب سے امریکہ اور ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر بلایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مکہ میں ہی آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل یا OIC کا معمول کا سربراہی اجلاس بھی اسی ہفتے ہو رہا ہے۔ ان اہم اجلاسوں سے پہلے 57 رکنی OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوا۔ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ نے یمن میں حوثی باغیوں کے لیے ایرانی مدد کو خطے کے ممالک کے معاملات میں ایرانی مداخلت کا ثبوت قرار دیتے ہوئے ایران پر شدید تنقید کی۔ سعودی عرب کی سربراہی میں ہونے والے گلف کونسل کے آج کے ہنگامی اجلاس میں قطر کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے ایران کی حمایت اور دہشت گردی کے الزام پر گزشتہ 2 سال سے قطر پر ہوائی، زمینی اور سمندری پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت کی راہ کیسے ہموار ہوگی؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ورجینیا سے موجود ہیں مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر کامران بخاری۔ ویلکم ٹو دی شو کامران۔ پہلے یہ بتائیے کہ سعودی عرب ایران کے خلاف مسلم ممالک کی وہ حمایت حاصل کر پائے گا جس کی اسے توقع ہے؟ دیکھیے، یہ تو نہ حمایت پہلے حاصل ہو سکی ہے سعودی عرب کو اور نہ ہی ہوگی، کیونکہ خطہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے۔ پوری مسلم دنیا ایک انتشار کا شکار ہے۔ بہت سارے ممالک جو ہیں اگر ایران کے خلاف بھی ہیں تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ سعودی عرب کے کیمپ میں جو ہے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی کشیدگی جو ہے وہ کسی کانفلکٹ کی طرف لینا پڑ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک رسک اورس سچویشن ہے جس کے تحت یہ جتنے ممالک ہیں یہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ لیکن قطر جسے امریکہ ایران کے حوالے سے اہم سمجھتا ہے، اس کے ساتھ سعودی عرب اور دیگر عرب ملکوں کا تنازع چل رہا ہے، جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا، تو آپس میں اتحاد نہ ہونا کتنا مشکل ہو جاتا ہے ثالثی کا کردار ادا کرنا ایسے میں؟ دیکھیں، ثالثی کا کردار جو ہے وہ اس چیز پہ جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے کہ جس ملک کو بیچ میں ثالث بنایا جا رہا ہے اس کی دونوں فریقین کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہیں۔ کیا وہ گہرے تعلقات ہیں تو پھر جو ہے وہ دونوں جانب کو ایک میز پہ لا سکتا ہے یا کوئی فعال کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ کسی ایک طرف جو ہے اس کے پرابلمز ہیں، جیسے کہ قطر کے سعودی عرب کو لے کر ہیں، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی قسم کا بھی کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ ایران جو ہے وہ پوری طریقے سے قطر کو ٹرسٹ نہیں کرتا، قطر کو بھی بہت ہی وہ سسپیشن کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو ایک جانب امریکی دفاع اور سیکیورٹی کے حکام ایرانی سرگرمیوں کو خطے کے لیے خطرہ کہہ رہے ہیں، تو دوسری طرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا۔ تو اس ماحول میں کوئی بات چیت امریکہ کے ساتھ بھی ایران کی ممکن ہے؟ جی، اس میں یہ جو جس کو کہتے ہیں $1 ملین کوسچن ہے کہ یہ جو میکسیمم پریشر کی جو پالیسی ہے ٹرمپ انتظامیہ کی، تو یہ تو لاجیکلی سینس بناتی ہے کہ دوسری جانب دباؤ ڈالا جائے تاکہ ان کو میز پہ لایا جائے۔ طالبان کے ساتھ بھی امریکہ یہی کر رہا ہے، تو ایران کے ساتھ کوئی یہ جو ہے وہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے میز تک کا سفر کیسے طے ہوگا، یہ اس کے اوپر نہ روشنی ڈالی ہے کسی بھی امریکی عہدیدار نے، اور نہ ہی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ انتظامیہ کو خود بھی پتہ ہے کہ وہ جو ہے دباؤ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سے آگے کیسے بڑھیں گے، بیچ میں کون سا ایسا مرحلہ آئے گا کہ جس کے تحت وہ ایران کو میز پہ آنے کے لیے رضامند کر سکیں گے۔ نیوکلیئر ڈیل جیسے کہ امریکہ جب اس سے پل آؤٹ کر گیا، ایرانی عوام معاشی جو پابندیاں ہیں ان کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، تو ایران خود بھی تو اتنا سافٹ سٹانس نہیں لے رہا۔ جی، ایران بھی نہیں لے رہا۔ دیکھیں، دونوں جانب جو ہے وہ ایک ون ون سچویشن ہونی چاہیے جب بھی کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہوتے ہیں۔ ہم نے ابھی دیکھا امریکہ کے براہ راست جو ہے طالبان کے ساتھ اپنے مذاکرات ہو رہے ہیں ایک زمانے میں، بلکہ کوئی زیادہ جو ہے پرانی بات نہیں ہے کہ ہم کہتے تھے کہ یہ براہ راست مذاکرات بہت بڑی چیز ہوں گے، لیکن اب ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے دونوں جانب کے لیے ایک ون ون سینیریو ہونا چاہیے کہ دونوں جانب یہ کہہ سکیں، فریقین یہ کہہ سکیں کہ بھائی ہمیں ان بات چیت کے کرنے سے ہماری ساکھ جو ہے وہ بڑھتی ہے اور ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا مڈ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ایران اور امریکہ جو ہے وہ آ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ تھے کامران بخاری جو کہ بات کر رہے تھے سعودی عرب میں جاری 3 مختلف کانفرنسز جس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ تھینک یو کامران بخاری فار بینگ ود اس۔ تھینک یو۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے سیاسی اتحادیوں کے ساتھ تنازعات کی وجہ سے حکومت بنانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ حکومت بنانے کی ڈیڈ لائن پوری نہ ہونے پر اسرائیلی پارلیمنٹ نے خود کو تحلیل کرنے اور دوبارہ انتخابات کے حق میں ووٹ ڈالا ہے، جس کے بعد دوبارہ انتخابات کی تاریخ 17 ستمبر مقرر کی گئی ہے۔ صرف 7 ہفتے پہلے ہی اسرائیلی انتخابات ہوئے تھے۔ نئے انتخابات کے 2 ہفتے بعد ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف بدعنوانی کے جرم میں مقدمے کی سماعت کی تاریخ ہے۔ حکومت سازی کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم کو لیبرمن پارٹی کی 5 سیٹیں درکار تھیں، لیکن لیبرمن پارٹی نے نیتن یاہو کی جانب سے اپنی اس ڈیمانڈ کے نہ پورا ہونے پر کہ وہ بل پاس کیا جائے جس میں اسرائیلی فوج میں قدامت پسند یہودیوں کی لازمی بھرتی ہو، یہ پاس نہیں ہوا، جس کی وجہ سے حکومت سازی میں دشواری ہوئی اور اب انتخابات دوبارہ ہو رہے ہیں۔ ورلڈ کپ کرکٹ 2019 کا آغاز ہو گیا ہے۔ افتتاحی میچ انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان اوول میں کھیلا جا رہا ہے۔ ٹورنامنٹ میں کل 10 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں افغانستان، آسٹریلیا، پاکستان، بھارت، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، سری لنکا اور بنگلہ دیش شامل ہیں۔ اس بار ٹیموں کو گروپس میں تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ ہر ٹیم کو دوسری ٹیم کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ یوں کل 48 میچز کھیلے جائیں گے۔ سیمی فائنل 4 اور فائنل 2 ٹیموں کے درمیان 14 جولائی کو کھیلا جائے گا۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے ساتھ وائس آف امریکہ آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے خصوصی پروگرامنگ، جس میں آپ بھی شرکت کر سکیں گے۔ اس کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو پر۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے لاگ ان کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ ہمارے ریڈیو پروگرامز بھی سن سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی طرح امریکہ میں بسنے والے مسلمان بھی رمضان کا مہینہ مذہبی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ امریکہ کے بڑے شہروں میں تو یہ گہما گہمی نظر آتی ہے، جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور حلال کھانے کے مسائل بھی نہیں۔ لیکن امریکہ کے چھوٹے شہروں اور دور دراز ریاستوں میں مسلمان کمیونٹی رمضان کے مہینے میں خاص انتظامات کرتی ہے، تاکہ نہ صرف روزہ رکھنے اور کھولنے میں آسانیاں پیدا ہوں، بلکہ مسلمانوں کو دیگر کمیونٹیز کے قریب بھی لایا جا سکے۔ مزید تفصیل ثاقب الاسلام کی اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست آئیوا کے شہر سیڈر ریپڈز میں سورج ڈوبنے کو ہے اور یہاں بسنے والی مسلمان کمیونٹی مل کر افطار کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ سارے کمیونٹی یہاں پہ آتے ہیں، عرب ہے، انڈین ہے، پاکستانی ہے، سب لوگ یہ لے کے آتا ہے اپنا اپنا وہ گھر میں جو پکا کے لے کے آتا ہے، یہاں پہ سب اکٹھے سسٹم فیسٹیول بنا کے کھاتے ہیں۔ سیڈر ریپڈز میں مسلمانوں کی تعداد محض 2 سے 3 ہزار ہے، لیکن مسلمان کمیونٹی کی خدمت کے لیے اس شہر میں 30 کے قریب مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، جن میں ایک اسلامک سینٹر آف سیڈر ریپڈز بھی ہے۔ اسلامک سینٹر سیڈر ریپڈز رمضان کے مہینے میں ہر روز افطار کا اہتمام کرتا ہے، اور اس افطار کی خاص بات انواع و اقسام کے ان کھانوں کے ساتھ ساتھ مختلف رنگ و نسل اور مذاہب کے لوگ بھی ہیں جو اس چھوٹے سے شہر میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ سٹین یوڈر ایک قریبی شہر سے آج کی افطار کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے خاص طور سے آج روزہ بھی رکھا ہے۔ یہ نہایت خوشگوار تجربہ ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے جیسے مزید عیسائی بھی ایسا کریں۔ یہاں میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ مجھے بھائی کہیں، ہم سب بہن بھائی ہی ہیں۔ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی روزہ کھل گیا اور نوجوان امام حسن سلیم کی امامت میں سٹین یوڈر سمیت یہاں آئے دیگر غیر مسلم حاضرین نے بھی نماز پڑھی۔ ریاست آئیوا میں ایک چیز ہے جسے آئیوا نائس کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لوگ قدرتی طور پر خوش مزاج ہوتے ہیں۔ امریکی مسلمان کے طور پر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم یہاں اقلیت ہیں اور ہمیں عیسائی اکثریت کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کے ساتھ دوستی کر کے۔ جبکہ مختلف ملکوں سے یہاں آ کر بسنے والے مسلمانوں کے لیے رمضان کے مہینے میں اس طرح کی تقریبات انہیں گھر کی یاد کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر ایسی گیٹ ٹوگیدر ہوتی نہیں ہے۔ افطار کے اندر مسجدوں کے اندر عموماً خواتین کا اتنا جانا ہوتا نہیں ہے، تو ہمیں یہ چیز یہاں پہ بہت اچھی لگی ہے۔ اس ریاست میں مسلمانوں کی آبادی محض 1% ہے، لیکن امام حسن کہتے ہیں کہ ریاست آئیوا میں مسلمان 18ویں صدی سے آباد ہیں اور اس ریاست کا اہم حصہ ہے۔ ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ، سیڈر ریپڈز، آئیوا۔ پاکستان میں خواتین کو کھیلوں میں جہاں سہولیات کی کمی کا سامنا ہے، وہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کچھ خاص نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر گھر سے ہمت بڑھائی جائے تو کیسے نہ کوئی آگے بڑھے۔ کراچی کی 2 کم عمر بہنیں باکسنگ میں اپنا نام بنانا چاہتی ہیں۔ وسائل کی کمی کے باوجود یہ صرف اس لیے آگے بڑھ رہی ہیں کیونکہ ان کے کوچ کوئی اور نہیں، ان کے اپنے والد ہیں۔ ان سے ملتے ہیں اس رپورٹ میں سدرا ڈار کی۔
मेरा नाम वर्दा रफ़ी है और मुझे बॉक्सिंग का बहुत शौक है। मुझे अपने पापा को देख के बॉक्सिंग का शौक चढ़ा। ये रफ़ीउद्दीन का घर है जहां वो अपनी 5 बेटियों और बीवी के साथ रहते हैं। रोज शाम को घर से बॉक्सिंग क्लब जाने का सफर मुश्किल है, लेकिन शौक के सामने हर मुश्किल बेमानी हो जाती है। 14 साला वर्दा 7 बरस की उम्र से बॉक्सिंग कर रही हैं। इनके वालिद रफ़ीउद्दीन खुद भी बॉक्सर रहे और आज कोच हैं। उन्होंने 1985 में हैदराबाद से बॉक्सिंग खेली और गोल्ड मेडल हासिल करके 3 बरस तक ऑल सिंध चैंपियन भी रहे। मैंने बोला पापा तो आप दूसरों को सिखा रहे हैं, अगर हमारा कोई भाई होता तो वो भी सीखता। पापा ना वैसे मेरे इतने सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वही नाम लेके रोशन करेंगे। तो मैंने बोला पापा अगर मैं करूँ तो क्या होगा। तो मैंने 2014 में सब में पहली फाइट खेली जिसमें मैं विन हुई थी। वर्दा से 1 बरस छोटी अरीबा भी अपनी बहन से पीछे नहीं। 2014 में मैंने फर्स्ट मैच खेला था, वो मैंने अपनी सिस्टर के साथ खेला था। तो मैं अपनी बहन से हार गई थी, वो जीत गई थी मुझसे। इसलिए क्योंकि मेरे बड़ी बहन के आगे हाथ नहीं उठ रहे थे कि ये बोली थी बड़ी बहन है, और बड़ी बहन ने तो छोटे में समझ के मुझे कूट ही डाला। पापा ने बोला जब रिंग पे चढ़ते हैं तो ये नहीं देखते कि बहन है या कज़न है, बस ये सोचना है कि सामने वाले को हरा के खुद जीतना है। इन बच्चियों के पास भले सहूलतों की कमी है, लेकिन जज्बा ऐसा है जिसने इनके वालिद में नई रूह फूंक दी। बेटे की ख्वाहिश थी मेरी कि मतलब बेटे को जो है वो मैं बॉक्सर बनाऊं, लेकिन जिस वक्त मेरे को बेटी ने बोला तो ये समझे कि मेरे को उस वक्त बेटे की ख्वाहिश ख़त्म हो गई। इस रिंग में प्रैक्टिस रोज होती है क्योंकि इन बच्चियों की मंजिल कौमी सतह पर नुमाइंदगी हासिल करना है, जिसकी तैयारी बरसों से जारी है। लोग क्या कहेंगे, ये खेल तो लड़कों का है, लड़कियों का काम हांडी रोटी करना है। इन तमाम बातों का मुंह तोड़ जवाब इन बच्चियों ने माशरे को ये समझा कर दिया कि अगर वालिद का नाम आगे बढ़ाना है तो इसके लिए लड़कियां भी किसी तौर कम नहीं। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। अमेरिका में दुनिया के बेहतरीन अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस हैं। उसके बावजूद एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेजेस के मुताबिक अगले 10 सालों में यहाँ 1.25 लाख डॉक्टर समेत दीगर तिब्बी अमले की कमी का इम्कान है। जैसे जैसे अमेरिका में बुजुर्ग अफराद की आबादी बढ़ रही है, तारकीन वतन डॉक्टर और नर्सों की अहमियत में इजाफा हो रहा है, खास तौर पर देही इलाकों में जहाँ तिब्बी अमले की शदीद कमी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका भर के दही इलाकों में लोगों की उम्र बढ़ रही है और साथ ही एक मसला भी बढ़ रहा है, सेहत की सहूलतों तक रसाई का मसला। रियासत पेंसिल्वेनिया में 4,500 की आबादी पर मुश्तमिल शहर डेनवल के मरीजों को अस्पताल पहुंचने के लिए 1 घंटा से ज्यादा का सफर करना पड़ता है। ये शहर का तिब्बी मरकज है जहां अमले की शदीद किल्लत है। मुल्क के दीगर अस्पतालों की तरह यहाँ भी मुअम्मर अफराद अब ज्यादा आ रहे हैं। काम करने वालों की उम्र भी बढ़ रही है, तो हमें देखना है कि मुस्तकबिल की वर्क फोर्स कैसी होगी। इसलिए ये अस्पताल जमीका से आई हुई हीमोई डरमोन जैसे बैनुल-अक़वामी रजिस्टर्ड नर्सों पर इन्हिसार कर रहा है। खानदान से दूर 2 लड़कियों के साथ यहाँ आना आसान नहीं है। आमतौर पर लोग खानदान के करीब रहते हैं, लेकिन मैंने ये कदम उठाया। न्यू अमेरिका इकोनॉमी की एक तहकीक के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 15% नर्सें और सेहत के शोबे में मुआविन किरदार अदा करने वाले 23% अफराद तारिकीन वतन हैं। आइंदा 10 सालों में अमेरिका में सेहत आमा के शोबे में 13 लाख से जायद रोजगार के मौके पैदा करने की तवक्को है, लेकिन इस शोबे में वर्कफोर्स की कमी में इजाफा हो रहा है, खास तौर पर दही इलाकों में। 16 मई को सदर ट्रंप ने मेरिट पर मबनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि अगर ये कानून बनता है तो भी इससे अमेरिका में सेहत के माहिरीन की कमी पूरी हो सकेगी या नहीं। इस अस्पताल के निस्फ से ज्यादा माहिरीन गैर मुल्की ग्रेजुएट्स हैं। जब हमने इंटरव्यू किए, हमें जरूरी तादाद में अमेरिकी ग्रेजुएट्स नहीं मिले। किसी वजह से इन्हें छोटे कस्बे पसंद नहीं, लिहाजा अगर हम 10 अमेरिकी ग्रेजुएट्स को इंटरव्यू करते हैं, इनमें से सिर्फ 1 मुलाजमत के लिए आता है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने पेंसिल्वेनिया के इलाके चैम्बर्सबर्ग में 10 गैर मुल्की डॉक्टरों से बात की, जिनमें से 9 ने अमेरिका में ठहरने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुझे अपने मरीजों से प्यार है। मैं चैम्बर्सबर्ग में जो कुछ कर रहा हूँ, इस काम से प्यार है। ज्यादातर डॉक्टर्स जिस जगह से काम शुरू करते हैं, वहाँ के मरीजों से उनका रिश्ता कायम हो जाता है और किसी दूसरी जगह मुंतकिल होना मुश्किल होता है। डॉक्टर तिरुपति जैसी इंडियन डॉक्टर्स ग्रीन कार्ड के इजरा में ताखीर की वजह से मुस्तकिल रिहाइश के इजाजतनामे के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी इस इलाके के लिए खिदमात को जाया नहीं होने दिया जाएगा।
रिमोन टेलर की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। अमेरिका में किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस को बुलाना हो तो 911 डायल किया जाता है। 911 की पहली कॉल रियासत अलबामा में 1967 में की गई थी। 1999 में कांग्रेस ने अमेरिका में 911 को हंगामी नंबर का दर्जा दे दिया था। तब से आज तक मुल्क में 240 मिलियन हंगामी कॉल्स आ चुकी हैं। ऐसी कॉल उठाने वालों का दिन कैसे गुजरता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देखने में ये किसी भी आम दफ्तर की तरह है, जहां ऑफिस डेस्क पर कंप्यूटर मौजूद हैं और यहां काम करने वाले अफराद कॉल्स के एक ना खत्म होने वाले सिलसिले से निमट रहे हैं। हाँ, यहाँ सब कुछ महज चंद सेकंड्स में हो जाता है। रियासत नेब्रास्का के शहर ओमाहा में कायम ये डिस्पैच सेंटर अमेरिका भर में कायम दीगर सेंटर से मिलता जुलता है। हम में से हर शख्स तकरीबन 200 कॉल्स रिसीव करता है। सबसे ज्यादा नंबर 260 या 270 कॉल्स का रहा है। क्रिस्टीन अवांट 911 की फ़ोन ऑपरेटर हैं, यानी वो शख्सियत जिनकी आवाज़ कॉल्स करने वाले सबसे पहले सुनते हैं। कॉल करने वालों को आमतौर पर आग बुझाने का अमला, मेडिकल या पुलिस की मदद दरकार होती है। एक सादा हंगामी हालत को 30 सेकंड से 1 मिनट लगते हैं। ऑपरेटर के फ़ोन पर बात सुनने के साथ ही तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली जाती हैं। वो सुनने के साथ साथ टाइप भी करते हैं, जिसे डिस्पैचर साथ ही पढ़ सकते हैं। इसलिए कॉल्स तेज़ी से निमट जाती हैं। इस दौरान ऑपरेटर अभी मुतासरा शख्स से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, जब डिस्पैचर फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस से राब्ता कर लेता है। कॉल एक कंप्यूटर पर आ जाती है। मुझे सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन से ऑफिसर दस्तयाब हैं और फिर इस इलाके में लगाए गए एहलकारों को मुतासरा अफराद की मदद के लिए भेज दिया जाता है। कभी कभार पुलिस दरकार हो तो फ़ोन ऑपरेटर उस वक्त तक मुतासरा शख्स से फ़ोन पर बात करता है जब तक पुलिस उसके पास ना पहुंच जाए। अगर किसी के हाथ चोर घुस आए, ऐसे में हम लोगों से फ़ोन पर बात जारी रखने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ये बता दिया जाए कि जब पुलिस वहां पहुंचेगी तो उन्हें क्या करना चाहिए। ये काम बहुत मुश्किल और जज्बाती तौर पर थका देने वाला हो सकता है, खास तौर पर अगर मदद किसी वजह से बर वक्त ना पहुंच पाए। मुझे नहीं याद कि ये कौन से इलाके में हुआ, मगर एक बार एक गाड़ी को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। गाड़ी में आग लग चुकी थी और 2 अफराद इसमें फंसे थे। वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते थे और फोन पर मैं उनकी चीखें सुन सकती थी। फ़ोन ऑपरेटर्स को ज़रूरत हो तो उन्हें नफ्सियाती इलाज में मदद दी जाती है, मगर ऑपरेटर्स कहते हैं कि ये काम मुश्किल है, लेकिन इसका अपना मज़ा है। ये ऐसा काम है जो मैं कर सकती हूँ। इसमें बहुत चैलेंज का सामना है, मगर आखिर में आपको तसल्ली की शक्ल में एक इनाम मिलता है। ऑपरेटर्स और डिस्पैचर्स 8-8 घंटे की शिफ्ट्स में काम करते हैं ताकि इमरजेंसी के लिए मदद हर वक्त दस्तयाब हो, क्योंकि उनका कहना है कि हंगामी हालत का ना तो खैर मकदम किया जा सकता है और ना ही पेशन गोई। लिसिया बकालत की रिपोर्ट के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। एरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त और जाते जाते देखिए पेरिस में वाक़े एफिल टावर से लटक कर शहर का नज़ारा कैसा लगता है।